جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ تو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے علاوہ دائیں بائیں جو زیارات کی جگہ ہیں، یعنی جو ایسی جگہ ہیں جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات یا دیگر تاریخی واقعات وابستہ ہیں، تو ان میں کچھ جگہ یہ ہیں۔ ایک تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ آج کل یہاں پر ایک مکتبہ لائبریری بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ مسجد الحرام سے باہر کی طرف، یعنی مروہ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو سین سے گزر کر پیچھے جا کر یہ جگہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا منظر ہے، یہ ایک لائبریری کتب خانہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، جنت المعلات اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں کثیر تعداد میں صحابہ اکرام اور دیگر تابعین وغیرہ کی قبور مبارکہ ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں۔ شروع میں جو اس کا مین دروازہ ہے وہاں سے آپ جائیں گے تو یہ پہلا حصہ آئے گا۔ اس کے بعد آگے ایک سڑک گزر رہی ہے، مین روڈ گزر رہا ہے، تو اس روڈ کے نیچے سے ایک چھوٹا سا راستہ ہے۔ وہ راستہ جب آپ پار کریں گے تو دوسری طرف اس کا دوسرا حصہ آئے گا۔ تو دوسرے حصے میں آگے جا کر آخر میں پہاڑی کے قریب یہ بڑی چار دیواری ہے، سفید رنگ کی دیوار لگی ہوئی ہے۔ اس چار دیواری کے اندر یہ والی جو قبر ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اور یہ والی قبر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کی ہے۔ اسی طرح اس چار دیواری کے اندر دیگر صحابہ اکرام اور آپ کے خاندان کے حضرات کی قبور مبارکہ ہیں۔ یہاں پر جو اس کا دروازہ ہے یہ اس کے اندر سے یہ جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ قبرستان مسجد الحرام سے قریب ہی ہے۔ مروہ کی طرف سے جب آپ باہر نکلیں گے تو 10 منٹ تک پیدل چل کر آپ اس قبرستان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد الحرام سے کچھ فاصلے پر یہ پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر وہ غار ہے، غار حرا۔ یہ مسجد الحرام سے کچھ فاصلے پر ہے، یہاں بندہ گاڑی پر ہی جا سکتا ہے۔ اس میں یہ غار ہے، غار حرا، جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ سورہ علق کی جو ابتدائی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں پر آپ نبوت ملنے سے پہلے آ کر عبادت کیا کرتے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے پہلی وحی نازل کی تھی۔ تو یہ مقدس جگہ ہے، تو اس پہاڑی پر چڑھنا کافی دشوار ہوتا ہے، تو اس لیے جب آپ حج کے لیے گئے ہیں تو حج سے پہلے اس پر آپ نہ چڑھیں، کیونکہ اوپر چڑھنے کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو سکتی ہے، یا بعض لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر آگے حج کے اندر مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح جو جبل سور ہے، جس پہاڑ کے اوپر غار سور ہے، وہ بھی کافی اونچی پہاڑی ہے۔ اس غار کے اندر ہجرت کے موقع پر جب آپ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 دن اس غار میں قیام کیا ہے، غار سور۔ تو اس کے اوپر بھی آپ حج سے پہلے نہ چڑھیں، کیونکہ پھر تھکاوٹ یا بیماری کی وجہ سے حج کے اعمال کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو حج کرنے کے بعد پھر آپ غار حرا اور غار سور پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ مساجد ہیں مکہ مکرمہ میں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک مسجد جن ہے، یہ مسجد الحرام سے قریب ہی ہے۔ جو قبرستان ہے جنت المعلات اس کے بالکل ساتھ ہے یہ، تو پیدل بندہ یہاں پر جا سکتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سننا تھا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اور اس کے بالمقابل، یعنی سڑک کے ایک طرف یہ ہے، اس کے بالمقابل دوسری طرف یہ مسجد شجرہ ہے۔ یہاں پر ایک درخت تھا، ایک موقع پر مشرکین مکہ کے سامنے جب وہ آپ کی نبوت کو جھٹلا رہے تھے تو آپ نے ان کو ایک معجزہ دکھایا، درخت کو آواز دی تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کو سلام پیش کیا، اور پھر واپس آپ نے اس کو بھیجا تو واپس وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی ہے، اس کو مسجد شجرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک مسجد رایہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہاں پر آ کر جھنڈا لہرایا گیا تھا فتح کا۔ اور یہ مسجد جعرانہ ہے، یہ جو حرم کی حدود ہے ان سے باہر ہے، یعنی ایک طرف جہاں پر مسجد عائشہ ہے وہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں عمرے کا، اور دوسری طرف یہ کچھ زیادہ فاصلے پر ہے مسجد جعرانہ، یہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں۔ تو اس کی بھی تاریخی حیثیت ہے، یہاں پر آپ نے غزوہ حنین سے واپسی پر کچھ دن قیام کیا تھا، اور یہاں پر کچھ صحابہ اکرام کی قبور مبارکہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات اور زیارات ہیں، تو ان سے متعلق تفصیل، ان کی تاریخی حیثیت اور ان کا جائے وقوع، یعنی کہاں پر وہ واقع ہیں، جو حج اور عمرہ کی مستند کتابیں ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھ لیں۔ تو اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو زیارات ہیں
یہ حج یا عمرے کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی جگہ بھی بندہ نہ جائے تو اس کے حج یا عمرے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ ہر مسلمان کو شوق ہوتا ہے ان مقدس یا تاریخی جگہوں کو دیکھنے کا، تو ایسے اوقات میں جائیں کہ مسجد الحرام کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے اور آپ کو اتنی زیادہ تھکاوٹ یا مشکل پیش نہ آئے جس کی وجہ سے عمرے یا حج کے افعال میں کوئی رکاوٹ بنے۔